اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب البیوع، حدیث نمبر 2062، اردو ترجمہ۔ تجارت کے لیے گھر سے باہر نکلنا، اور سورہ جمعہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابن جریر نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں عبید بن عمیر نے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے، اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کہا گیا، وہ تو لوٹ کر چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ 3 مرتبہ اجازت چاہیے، پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انصار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کی متعلق پوچھا کہ کیا کسی نے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم سب میں بہت ہی کم عمر ہے۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ آپ کی مراد تجارت سے تھی۔ حدیث نمبر 2063، اردو ترجمہ۔ سمندر میں تجارت کرنے کا بیان۔ اور مطروراق نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور قرآن مجید میں جو اس کا ذکر ہے وہ بہرحال حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ نحل کی یہ آیت پڑھی، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے۔ اس آیت میں لفظ فلک کشتی کے معنی میں ہے۔ واحد اور جمع دونوں کے لیے یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ کشتیاں ہوا کو چیرتی چلتی ہیں، اور ہوا کو وہی کشتیاں دیکھنے میں صاف طور پر چیرتی چلتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے سمندر کا سفر کیا تھا اور اپنی ضرورت پوری کی تھی، پھر پوری حدیث بیان کی جو کتاب الکفالہ میں آئے گی۔ حدیث نمبر 2064، اردو ترجمہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سوداگری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اور سورہ نور میں اللہ عز و جل کا ذکر، اور سورہ نور میں اللہ ذکر کا یہ فرمانا کہ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ قتادہ نے کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن یوں ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض سامنے آتا تو ان کی تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کر سکتی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا نہ کر لیں۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد الفضیل نے بیان کیا، ان سے حسین نے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی الجعد نے
بیان کیا، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تجارتی اونٹوں کا قافلہ آیا۔ ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے خطبے میں شریک تھے۔ 12 صحابہ کے سوا باقی تمام حضرات ادھر چلے گئے۔ اس پر یہ آیت اتری، جب سوداگری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2065 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کا کھانا غلہ وغیرہ بشرطیے گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو کمانے کا، اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2066 اردو ترجمہ۔ مجھ سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے حمام نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 2067 اردو ترجمہ۔ جو روزی میں کشادگی چاہتا ہو وہ کیا کرے؟ ہم سے محمد بن یعقوب کرمانی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسان بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے محمد بن مسلم نے بیان کیا، ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 2068 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا۔ ہم سے معلا بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں سامان گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنی لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ حدیث نمبر 2069 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے کہا، ہم سے حشام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن عبداللہ بن خوشب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اس بات ابو الیسیع بصری نے کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی ذرہ مدینے میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو قرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک سا گیہوں یا ایک سا کوئی غلہ موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کی گھر والیوں کی تعداد 9 تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البیوع کی حدیث نمبر 2062 سے 2069 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔